بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن شہاب زہری ائمہ حدیث کی توثیق، مستشرقین اور میڈیا اسکالر کا مشترکہ خطرناک موقف۔ امام بخاری اور امام مسلم کا ابن شہاب زہری کو اپنے معیار پر بطور راوی ذکر کرنا اور اس کی روایت کو صحیح قرار دینا، میڈیا اسکالر کے بدلتے پیمانے اور دہرا معیار، انکار حدیث کا خطرناک پہلو۔ میڈیا اسکالر کی کتاب میزان میں ابن شہاب زہری۔ آج ہم علم حدیث کے ایک بہت بڑے عالم جناب ابو بکر محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ یہ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ پہلی صدی کی چھٹی دہائی میں ان کی ولادت ہوئی اور 124 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ مشہور تابعی ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی براہ راست انہوں نے روایت حدیث کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی سند میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے براہ راست روایات نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ مشہور تابعین سے روایت کرتے ہوئے صحابہ کرام سے حدیث نقل کی۔ گویا ابن شہاب زہری اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان ایک راوی کا واسطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عن عروہ عن عائشہ، حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری ابو امامہ سے روایت کرتے ہیں اور ابو امامہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری محمود بن ربیع سے روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں اور وہ صحابی رسول جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں۔ یوں چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ابن شہاب زہری یا تو براہ راست صحابہ کرام سے روایت حدیث کرتے ہیں یا ان تابعین سے روایت کرتے ہیں جو صحابہ سے روایت کرتے ہیں، تو ان کے اور صحابہ کے درمیان ایک راوی کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یوں ابن شہاب زہری علم حدیث میں ایک غیر معمولی حیثیت کے مالک ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کے بارے میں حضرات محدثین نے بڑی ہی اچھی آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے چند آراء ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن سے ان کی علم حدیث میں غیر معمولی حیثیت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ مشہور شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں علیکم بابن شہاب ھذا فانکم لا تلقون احدا اعلم بالسنۃ الماضیۃ منہ۔ ابن شہاب کو لازم پکڑو، اس جیسا عالم حدیث کے حوالے سے تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا۔ ملاحظہ ہو ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل جلد نمبر 8 صفحہ 72 اور امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 336۔ ملاحظہ ہو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں بقی ابن شہاب وما لہ فی الناس نظیر، ابن شہاب باقی رہ گئے ہیں اور لوگوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 336۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں الزہری احسن الناس حدیثا واجود الناس اسنادا، امام زہری حدیث کے حوالے سے سب سے زیادہ اچھے ہیں اور اپنی سند کے اعتبار سے سب سے بہترین ہیں۔ ملاحظہ ہو امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 335۔ مشہور امام سفیان ثوری ان کے بارے میں فرماتے ہیں کان الزہری اعلم اہل المدینہ، امام زہری مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ملاحظہ ہو امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ 334۔ حضرت امام لیث بن سعد جن کی ایک بات میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان میں بھی نقل کر کے ابن شہاب زہری کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی تھی، وہ امام زہری کے بارے میں فرماتے ہیں ما رأیت عالما قط اجمع من الزہری، میں نے کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جس نے علم حدیث کو زہری سے زیادہ جمع
کیا ہو اور اکٹھا کیا ہو۔ ملاحظہ ہو تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 83۔ مشہور امام علی بن مدینی ان کے بارے میں کہتے ہیں حفظ العلم علی امت محمد ستۃ، 6 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے علم کو محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں اہل مکہ میں عمر بن دینار تھے اور ولی اہل المدینہ ابن شہاب الزہری، اور اہل مدینہ میں ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ابن شہاب زہری کی تھی۔ ملاحظہ ہو تہذیب الکمال جلد 12 صفحہ 84۔ یوں صحابہ کی شاگردی یا ایک واسطے کے ساتھ شاگردی اور ان جلیل القدر ائمہ حدیث اور علماء کی آراء سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ امام ابن شہاب زہری علم حدیث میں ایک غیر معمولی حیثیت کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین نے جب علم حدیث پہ وار کرنا چاہا تو من جملہ ان کے ٹارگٹس کے ایک ٹارگٹ محمد بن شہاب زہری کی شخصیت بھی تھی، اور اس دور میں بعض میڈیا سکولر انہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میڈیا سکولر نے اپنی کتاب میزان صفحہ 31 پر انہی ابن شہاب زہری کے بارے میں یہ بات کی کہ صحاح میں یہ اصلاً ابن شہاب زہری کی وساطت سے آئی ہیں۔ ائمہ رجال انہیں تدلیس اور ادراج کا مرتکب تو قرار دیتے ہی ہیں، یعنی ابن شہاب زہری کو۔ اس کے ساتھ اگر ان کے وہ خصائص بھی پیش نظر رہیں جو امام لیث نے امام مالک کے نام اپنے خط میں بیان فرمائے ہیں، تو ان کی کوئی روایت بھی اس طرح کے اہم معاملات میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے وہ تاثرات جو اس میڈیا سکولر نے مستشرقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث کے اس جلیل القدر عالم کے بارے میں کہے۔ آئیے اب ہم مختلف مراحل میں مستشرقین اور اس میڈیا سکولر کے موقف کا دلیل و برہان کی روشنی میں تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے مرحلے میں ہم محمد ابن شہاب زہری کو بطور راوی آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ حضرات محدثین کے ہاں راویوں کے انتخاب میں سب سے اونچا اور سخت معیار امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کا ہے، جنہوں نے ابن شہاب زہری کو اس اعلیٰ معیار کے مطابق پایا اور اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم جس شخصیت کو بطور راوی اپنی کتاب میں قبول کر رہے ہیں، ان کے مد مقابل کیا میڈیا سکولر عزام خیش بخاری اور مسلم سے بڑے عالم ہیں کہ ان کو ابن شہاب زہری کے بارے میں امام بخاری اور امام مسلم سے زیادہ علم ہے؟ ابن شہاب زہری اپنے ان اوصاف کے باوجود بخاری و مسلم کے معیار پر ان کے لیے تو قابل قبول ہیں، لیکن میڈیا سکولر 15ویں صدی میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ ابن شہاب زہری کی روایات قابل قبول نہیں ہیں؟ نمبر 2، ابن شہاب زہری کی روایات کو دوسرے پہلو سے ہم پرکھتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ان کی روایات کو ذکر کیا اور ان روایات کو صحیح سمجھا۔ انہی روایات میں سے 7 احرف 7 حرفوں والی وہ روایت بھی ہے جو قراءات سے تعلق رکھتی ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4992 میں موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1899 میں موجود ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم ابن شہاب زہری کی روایات کو اور ان کی احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور امت مسلمہ کے تمام محدثین بھی امام بخاری اور امام مسلم کی ذکر کردہ ان روایات کو صحیح مانتے ہیں۔ پھر امام بخاری، امام مسلم اور امت مسلمہ کے تمام محدثین کے مد مقابل اس میڈیا سکولر کی کیا علمی حیثیت ہے کہ وہ ابن شہاب زہری کی وجہ سے اس حدیث کو مسترد کرے اور کہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے فالوورز، ان کے قارئین، ان کے سامعین یہ بجا سوال کرتے ہیں کہ جناب کیا آپ کا یہ موقف انکار حدیث نہیں ہے، اور کیا انکار حدیث کرنے والے کو منکر حدیث نہیں کہتے؟ نمبر 3، میڈیا سکولر کے بدلتے معیار اور دوہرے پیمانے۔ میڈیا سکولر نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 172 پر اجماع کے بارے میں ایک روایت ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، اس روایت
روایت کو کمزور قرار دینے کے لیے میڈیا اسکالر نے یہ معیار قائم کیا کہ اگرچہ یہ ایک کمزور روایت ہے اور اسی بنا پر حدیث کی امہات کتب یعنی بخاری، مسلم اور موطا میں سے کسی میں بھی جگہ نہیں پا سکی، گویا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ کے کمزور ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ یہ بخاری میں بھی نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے اور موطا میں بھی نہیں ہے۔ چلیں سبعۃ احرف 7 حرفوں والی یہ روایت جو قراءات سے متعلق ہے، یہ تو میڈیا اسکالر کی زبانی جو امہات کتب حدیث ہیں ان میں موجود ہے، یعنی صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے اور موطا امام مالک میں موجود ہے۔ کیوں آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اجماع والی یہ روایت اس لیے قبول نہیں کہ یہ امہات کتب صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا میں نہیں ہے، اس کے بالمقابل یہ سبعۃ احرف والی روایت امہات کتب یعنی صحیح بخاری میں بھی موجود، صحیح مسلم میں بھی موجود اور موطا میں بھی موجود، پھر یہ قابل قبول کیوں نہیں؟ یہ ہیں میڈیا اسکالر کے وہ بدلتے معیار اور دوہرے پیمانے جس بنیاد پر وہ جس حدیث کو چاہیں قبول کر لیتے ہیں اور جس حدیث کو چاہیں بلا جھجک ٹھکرا دیتے ہیں، جس کی کوئی ٹھوس علمی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ ہے موصوف میڈیا اسکالر کے انکار حدیث کا ایک خطرناک پہلو۔ اب ملاحظہ ہوں ابن شہاب زہری کے بارے میں میڈیا اسکالر کے اس موقف کی بنیاد پر مرتب ہونے والے خطرناک نتائج۔ میڈیا اسکالر نے قراءات سے متعلق 7 حروف والی ایک روایت کے راوی ابن شہاب زہری کی وجہ سے صرف ایک روایت ہی کو مسترد نہیں کیا بلکہ ان تمام روایات کے انکار کی بنیاد ڈال دی ہے جس کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہوں گے۔ نہ صرف خود بلکہ اپنے سامعین اور قارئین کے ذہن میں بھی ان تمام احادیث کے بارے میں ایک وسوسہ ڈال دیا کہ جس میں ابن شہاب زہری ہوں گے وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب اس وسوسے کے کیا خطرناک نتائج نکلتے ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ صحیح بخاری میں ابن شہاب زہری سے تقریباً 650 روایات منقول ہیں، صحیح مسلم میں تقریباً 500 روایات موجود ہیں جن میں ابن شہاب زہری ہیں، موطا امام مالک میں تقریباً 300 روایات ہیں جن کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہیں۔ یوں گویا صرف ان 3 کتابوں میں 1450 وہ روایات ہیں جن کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہے۔ اب میزان کے صفحہ 31 پر ایک روایت میں ابن شہاب زہری کے موجود ہونے کی وجہ سے جب میڈیا اسکالر نے اس روایت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر ان 3 کتابوں کی 1450 روایات جن کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہیں، کیا اس میڈیا اسکالر نے ان 1450 روایات کے انکار کی بنیاد رکھ کر مستشرقین کے مشن کو مکمل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یوں ابن شہاب زہری کا کسی سند میں موجود ہونا اور اس روایت کو ناقابل قبول قرار دینا، اس کے یہ خطرناک نتائج وہ آپ کے سامنے انکار حدیث کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ الغرض ابن شہاب زہری کے بارے میں مستشرقین کا جو پروپیگنڈا تھا، اسی پروپیگنڈے کو ہماری زبان بولنے والے بھی جو ان کے مشن کے علم بردار ہیں وہ ان کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے میڈیا اسکالر کا ایک اہم کردار آج کے دور میں موجود ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اس میڈیا اسکالر کے دوہرے معیار اور بدلتے پیمانوں کی ایک اور عجیب مثال عرض کرتا ہوں۔ وہ میڈیا اسکالر جو بخاری کی ایک روایت کو جس میں ابن شہاب زہری موجود ہیں ناقابل قبول قرار دیتے ہیں، وہی میڈیا اسکالر اپنی کتاب میزان میں ایسی احادیث کو نقل کرتے ہیں جن کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قراءات والی روایت کی سند میں اگر ابن شہاب زہری ہوں تو وہ ناقابل قبول، اور جب میزان میں ذکر کردہ روایات میں ابن شہاب زہری موجود ہوں تو وہ کیسے قابل قبول ہو گئے؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 586 587 پر جہاد کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کا نمبر انہوں نے 2787 نقل کیا ہے۔ اب صحیح بخاری میں 2787 کی سند میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس کی سند میں زہری موجود ہیں۔ حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری عن سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال، یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس روایت کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہیں، اور یہ روایت میزان صفحہ 586
587 پر موجود ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ، میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 620 پر ایک روایت اس تناظر میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے۔ اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1499۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی اس نمبر کی سند آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں ابن شہاب زہری موجود ہے، پھر بھی یہ روایت میزان میں موجود ہے اور میڈیا اسکالر کے لیے قابل قبول ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وعن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العجماء جبار۔ آگے پوری روایت منقول ہے اور صحیح بخاری میں یہ وہی حدیث نمبر 1499 ہے اور اس کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہیں اور یہ روایت میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 620 پر موجود ہے۔ اسی سلسلے کی ایک تیسری روایت ملاحظہ ہو جس کو میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب میزان صفحہ 638 پر نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے یہ سب چیزیں جس طرح کے قرآن کی ان آیات سے واضح ہے صرف خورد و نوش کے لیے حرام ہیں، رہے ان کے دوسرے استعمالات تو وہ بالکل جائز ہیں۔ میزان صحیح مسلم حدیث نمبر 806۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اس حدیث نمبر 806 کی سند پڑھتا ہوں جس سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اس میں ابن شہاب زہری موجود ہے، پھر بھی یہ روایت میڈیا اسکالر کی کتاب میزان میں موجود ہے اور یہاں کیسے ان کے لیے قابل قبول ہو گئی۔ حدثنا یحیی بن یحیی عن ابن عیینہ اخبرنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال۔ یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں بھی ابن شہاب زہری موجود ہیں، اس کے باوجود یہ روایت میڈیا اسکالر کی کتاب میزان صفحہ 638 پر ہے، یہ کیسے ان کے لیے قابل قبول ہو گئی۔ محترم سامعین، یوں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابن شہاب زہری علم حدیث میں کتنی بڑی شخصیت ہے اور بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ان کی توثیق کی ہے، جبکہ میڈیا اسکالر نے مستشرقین کے مشن کو پورا کرتے ہوئے ابن شہاب زہری کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں اور ان کی روایات کو ناقابل قبول قرار دیا ہے، جبکہ امام بخاری نے انہیں بطور راوی بھی اپنے معیار پر سمجھا اور ان کی روایات کو بھی اپنے معیار پر سمجھتے ہوئے صحیح قرار دیا۔ نیز آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابن شہاب زہری پر اعتراض اٹھا دینا یہ ایک روایت کے انکار کے مترادف نہیں بلکہ صرف 3 کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا میں 1450 روایات جن میں ابن شہاب زہری موجود ہیں ان تمام روایات کو ناقابل قبول قرار دینے کے مترادف ہے اور یہ میڈیا اسکالر کی طرف سے انکار حدیث کا ایک بہت بڑا واضح اور خطرناک پہلو ہے۔ نیز ابن شہاب زہری کے بارے میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کرنے کے باوجود خود اپنی کتاب میزان میں جا بجا ایسی احادیث کا تذکرہ کیا ہے جن میں ابن شہاب زہری موجود ہیں۔ ابن شہاب زہری کے موجود ہونے کی وجہ سے اسے ناقابل قبول قرار دے دینا اور جہاں آپ کا جی چاہے اپنی کتاب میزان میں ایسی روایات کو نقل کر دینا جس کی سند میں ابن شہاب زہری موجود ہوں، یہ آپ کے قول و عمل کا واضح تضاد ہے۔ اب ہم اپنی اس گفتگو کو ابن شہاب زہری کی اس دعا پر ختم کرتے ہیں جو وہ عموماً علم حدیث کا سبق پڑھانے کے بعد کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں خیر کی وہ تمام باتیں آپ سے مانگتا ہوں جن کے بارے میں آپ کا علم محیط ہے، وہ دنیا کے بارے میں ہوں، وہ آخرت کے بارے میں ہوں، اور اے اللہ میں ان تمام شر کی باتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں جن کے بارے میں تیرا علم احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہوں یا آخرت سے تعلق رکھتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون